شدید قسم کے زخم ہوتے ہیں اور مریض کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے۔ مسلسل بیڈ سور بننے کی وجہ سے اس کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں یعنی ہڈیاں ہوتی ہیں وہاں پہ انفلامیشن ہو سکتی ہے، ہڈیاں خراب ہو سکتی ہیں۔ بیڈ سور کا ایک اور بڑا خطرناک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی روزمرہ کی پریکٹس کا ایک خاص حصہ ہے، اور آج کا ٹاپک ہے بیڈ سورس۔ بیڈ سور بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کافی دیر تک بیمار رہتا ہے اور بستر کے اوپر پڑ جاتا ہے تو وہ مسلسل لیٹے رہنے کی وجہ سے اس کو کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر زخم ہو جاتے ہیں، انجریز ہو جاتی ہیں، اس کے اندر سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، زخم بن جاتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ایسے مریضوں میں ہوتا ہے کہ ایک تو شوگر کے مریضوں کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو بیڈ سور ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی کوئی کرونک ڈیزیز ہے جو بندہ سال دو سال بستر پہ لیٹا رہتا ہے تو اس کو بھی بیڈ سور ہو جاتے ہیں۔ بیڈ سور عام طور پہ کہاں ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بندہ کمر کے بل لیٹا ہوا ہے تو اس کو کمر کے نیچے جو موروں والی جگہ ہے، پیٹھ کے اوپر اس کو زخم ہو جاتے ہیں، کندھوں والی جگہ پہ یہاں پہ پیچھے زخم ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کر کے جو ٹخنے ہیں یا جو پاؤں کا جو پچھلا والا ایڑی والا حصہ ہے وہاں پہ زخم ہو جاتے ہیں۔ تو بیڈ سور جو ہے نا وہ جسم کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں اس کے اوپر زخم بن جاتے ہیں۔ اب بیڈ سور کا خطرہ کیا ہوتا ہے کہ اگر بیڈ سور بنے گے تو مسائل کیا بن سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شدید قسم کے زخم ہوتے ہیں اور مریض کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے۔ مسلسل بیڈ سور بننے کی وجہ سے اس کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں یعنی ہڈیاں ہوتی ہیں وہاں پہ انفلامیشن ہو سکتی ہے، ہڈیاں خراب ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیپسس ہو سکتا ہے یعنی وہاں پہ تعفن پھیل سکتا ہے، گندے قسم کے زخم بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیڈ سور کا ایک اور بڑا خطرناک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو بیڈ سور کا ایسا معاملہ ہے کہ ان زخموں کو توجہ کرنی چاہیے اور ان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ مسلسل زخم بننے کی وجہ سے یا زخم کی خرابی کی وجہ سے بیڈ سور کسی بھی تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب بیڈ سور کا علاج کیا ہوتا ہے؟ ہومیوپیتھی میں بیڈ سور کے حوالے سے بہترین علاج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلے دن ایک ڈوز دیتے ہیں تھراکسینم سی ایمپاور میں، ایک ڈوز دیتے ہیں، اور دوسرے دن ٹیرنٹولا کیوبن سی ایمپاور میں ایک خوراک دیتے ہیں، اور تیسرے دن انفیکشن سے بچنے کے لیے پائروجینم سی ایمپاور میں ایک خوراک دیتے ہیں۔ اور بیڈ سور کے حوالے سے جو دوائیاں صبح پر شام استعمال کی جاتی ہیں اس میں آرنیکا 200 روزانہ صبح دیتے ہیں، کیلنڈولا 200 پاور میں روزانہ دن کو دیتے ہیں، اور سلیشیا 200 پاور میں روزانہ رات کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکنیشیا کیو پاور میں یعنی خون صاف کرنے والی جو دوائی ہوتی ہے وہ بھی آپ ٹنکچر میں بھی صبح دوپہر شام 10 قطرے پینے کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ اور ایک لوشن ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بیڈ سور کے حوالے سے، ایکنیشیا اور کیلنڈولا کیو پاور میں ہم ایک لوشن بنا دیتے ہیں کہ 10-15 قطرے پانی میں ڈال کے ان زخموں کو صاف کیا جائے۔ آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور صحت اور سلامتی دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔